تیسری جو سب سے بڑی پرابلم ہے جس کے لیے دین کا جاننا ضروری ہے، آئیڈینٹی کرائسس۔ ہمارے لوگوں کو اپنی شناخت بتانے میں شرم آ رہی ہے۔ مغربی تہذیب ویسٹرن کلچر سے اتنا زیادہ متاثر ہو گئے ہیں کہ اب وہ اسلامی اصول اور طریقوں کو بھی ویسٹرن جامے میں پہچان رہے ہیں۔ اس کی مثال دے دوں، ان کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جب عقد ہوا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، تو ان کی عمر شریف اس سمے 6 سال تھی، 7 سال تھی، لیکن جب رخصتی ہوئی تو 9 سال تھی۔ ملتے نہیں جی، مغرب میں تصور یہ ہے کہ یہ تو بھائی جائز نہیں ہے، لہٰذا آپ وہ حدیث شریف کو توڑ مٹوڑ کے ایسی روایتیں لا رہے ہیں کہ ثابت کر سکے کہ ان کی عمر اس سمے 18 سال تھی۔ میں بتا رہا ہوں، یعنی دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں نے جو اصول بنائے ہیں اس میں فٹ ہونے کے لیے ہمارے بچے اپنے ویلیوز، اپنی تہذیب کو بدل رہے ہیں۔ تو ان کو چاول گوشت کھانے میں شرم آ رہی ہے، لیکن پیزا کھانے میں شرم نہیں آ رہی۔ ان کو جھبا داڑھی ٹوپی رکھنے میں شرم آ رہی ہے، لیکن ہاف پھٹی ہوئی جینز پہننے میں ان کو کوئی شرم نہیں آ رہی ہے۔ ان کو السلام علیکم بولنے میں شرم آ رہی ہے، اپنے اماں ابا کے ساتھ سفر کرنے میں شرم آ رہی ہے، لیکن لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ غیر شرعی طریقے سے گھومنے میں شرم نہیں آ رہی۔ This is because our students and children are suffering from inferiority complex. They are not able to justify, they are not able to validate, they are not able to bring solid arguments and proof in support of the Islamic belief and practices. اس لیے ہم کو اسلامی تعلیم کی ضرورت ہے۔ ہم کو اپنے بچوں کو لاجیکل ریزننگ بھی دینی ہے، منطق بھی دینی ہے۔ مثال کے طور پر ایک سوال کیجئے، کسی بھی مذہب کی عورت کو لے لیجئے، میں نام نہیں لوں گا یہاں پہ، جب وہ اپنی عبادت گاہ میں جاتی ہے تو اپنے سر کو کیوں ڈھکتی ہے؟ ابھی گوگل کر لیجئے، آپ لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ویٹیکن کے پوپ سے ملنے مشیل اوباما گئی، اوباما کی پتنی، تو اس نے اپنے چہرے کے اوپر ایک نیٹ ڈال دیا، ابھی دیکھ سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی اور وائف جب پادری سے ملنے گئی تو اپنے چہرے کے آگے ایک جالی ڈال لی اور سر کے اوپر ڈال لیا، ویسے وہ اسکرٹ میں گھومتی رہتی، ابھی گوگل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر مذہب کا، میں نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ رہے ہیں، دیگر مذاہب کی بھی خواتین جب اپنی عبادت گاہوں میں جاتی ہیں یا اپنے بڑوں کے پاس جاتی ہیں، سسر کے پاس، تو اپنے چہروں سروں کو ڈھکتی ہیں کہ نہیں؟ آپ اپنے بچوں سے مجھے بیٹا اس پہ اسٹڈی کر کے بتاؤ کہ ایسا وہ کیوں کرتی ہے۔ بھائی بخاری شریف اور فتح الباری اور کا حوالہ نہیں، نارمل نیوز۔ وہ جب دوسرے مذہب کے لوگوں سے پوچھے گا، انٹریکشن کرے گا، پڑھے گا، تو پتہ لگے گا ان تمام مذاہب میں ہے کہ جب اپنے سے بڑوں کے سامنے جاؤ تو اپنے سروں کو ڈھکنا ہے۔ یہ عیسائیت میں بھی ہے، یہودیت میں بھی ہے، ہندو مذہب میں بھی ہے۔ اب چونکہ انہوں نے اپنے مذہب پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ہماری عورتوں کو ہم کیوں کریں؟ ماڈرنٹی کا نام کیا ہے؟ جو دوسرے کر رہے ہیں۔ تو نہ اپنا مذہب معلوم ہے ہمارے بچوں کو، تو دوسروں کا تو چھوڑ ہی دیجیے۔ یہ ہوتی ہے انفیریورٹی کمپلیکس اینڈ آئیڈینٹی کرائسس، احساس کمتری۔ اس کا سلوشن کیا ہے؟ آپ اپنے بچوں کو مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں بتائیے، مسلم سائنسداں نے کیا کیا کنٹریبیوٹ انوینشن کیا۔ آپ اپنے بچوں کو اسلام میں عورتوں کا، بچوں کا، مردوں کا، بوڑھوں کا کیا مرتبہ ہے بتائیے۔ اسلام واحد مذہب ہے جس نے بیٹل وار کے اصول بنائے ہیں۔ دنیا کا ایک بھی ریلیجن مذہب نہیں ہے جس نے بتایا ہو کہ جنگ کے میدان میں کیا کرنا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ جنگ کے میدان میں جائیں تو آپ کو پیڑ کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، پیڑ کو آگ نہیں لگانا ہے، بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، مذہبی پیشوا ریلیجیس لیڈر کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، پانی کے سورس یہ دریا، ان میں کوئی گندگی نہیں کرنی ہے۔ دنیا کا اور کوئی مذہب نہیں ہے۔ بچہ سوچنے کے لیے مجبور ہوگا کہ واقعی یہ ایسا مذہب ہے جہاں ایک ایک طریقے کو بتایا گیا ہے۔
ہم نے فلاں ریسرچ فاؤنڈیشن میں ایک بہت بڑا پوسٹر ریلیز کیا تھا. آپ ابھی گوگل کر سکتے ہیں ایک بات اگر آپ کو سائنس میں انٹرسٹ ہے تو. آج سائنس نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد اس کے اوپر تالو میں کوئی میٹھی چیز لگا دینی چاہیے. ایسا لگا دینے سے زندگی بھر اس کو برین ہیمریج ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. یہ سائنس کی تحقیق ہے اور کسی بازارو جنرل میں نہیں, ڈبل پیئر ریویوڈ جنرل میں چھپا ہوا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آن لائن. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی کوئی نومولود بچہ لایا جاتا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضور علیہ السلام اپنے منہ مبارک میں پہلے کھجور کو لیتے, چبھ لاتے, ملائم کرتے اور اس کے بعد اس بچے کے تالو میں لگا دیا کرتے تھے. آپ اپنے بچوں کو یہ چیزیں بھی یہ باتیں بھی بتائیے, پھر اس کو لگے گا. پھر جو اسلام پہ اعتراضات ہو رہے ہیں, بولو بیٹا ایک بھی ایسا اعتراض نہیں ہے جس کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے. آپ کو یہ کہنے کے لیے دو چیز ہونا چاہیے, یا آپ کے پاس جواب ہو یا آپ کے رابطے میں ایسے لوگ ہوں جن سے آپ جواب پوچھ کے اپنے بچے کو بتا سکیں. کیونکہ جب آپ کے بچے کے دل میں اسلامی تعلیمات کو لے کے شک اور شبہات پیدا ہوں گے وہ دور جائے گا. اگر اس کو اطمینان کن جواب نہیں ملا تو وہ دور جائے گا. اب جو حصہ ہے کہ کیسے ان تمام چیزوں کو حاصل کیا جائے. فرسٹ طریقہ, مدرسے میں اسپیشلائز 1 سال کا کورس شروع ہو. جو ہمارے مدرسے کے بچے درس نظامی مکمل کر لیں ان کے لیے 1 سال کا اس طرح کا کورس ہو, لیکن اس میں وہی لوگ داخلہ لیں جو عالمیت مکمل کر چکے ہیں. علم کلام, جدید علم کلام یا الہاد کے اوپر جو 1 سال ان بچوں کو ٹریننگ دی جائے. اب ظاہر سی بات ہے مدرسوں میں یہ 1 سال کا ایکسٹرا کورس شروع کرنے کے لیے مدرسے کے اوپر مالی بار آئے گا, فائنینشیل برڈن آئے گا. تو اس میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مدرسوں کا تعاون کریں اور مدرسوں کو ہم ریکویسٹ کریں کہ اس طرح کا اسپیشلائز کورس آپ شروع کیجیے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے یہاں کاؤنسلنگ سیشنز کریں. بہت سے آپ کے شہر میں تنظیمیں ہیں, سلسلے ہیں, بارگاہیں ہیں, ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے لیول پہ کاؤنسلنگ سیشنز کریں, انٹریکٹیو سیشنز کریں. کہ اسکول کے, کیونکہ اسکول میں آپ یہ پروگرام کریں گے اس طرح کے تو آبجیکشنز ہوں گے مینجمنٹ کو, ایڈمنسٹریشن کو, خواہ جبکہ ہونا چاہیے لیکن ہوں گے. We will not go into that because of the political legal implications. ہم کہتے ہیں ہم باہر اس طرح کا کاؤنسلنگ سیشن کریں جا کر جن بچوں کو اعتراض ہے وہ آ جائیں. دوسرا طریقہ ہمارا یہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ ہم اسلامک لٹریچر کو پڑھنا شروع کریں. آج کل ایک چائے کتنے کی عبد الکبیر بھائی؟ 15 روپے کی. دیکھیے تو دن میں اگر آپ 2 چائے پیتے ہیں تو 30 روپے کی ہو گئی, اور تو مہینے کی چائے کتنے کی ہوگی آپ کی؟ 900 روپے کی. لیکن کہا جائے اسلامک بک خریدیے تو پیسہ نہیں, خرید لیا تو وقت نہیں. کتنا دنیا کماؤ گے؟ وہ حدیث شریف بھی کبھی کبھی پڑھ لیا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کے لیے دولت اور شہرت کی خواہش کرنا اس سے زیادہ مضر, خطرناک, ڈیڈلی ہے کہ ایک بھیڑ کے جھنڈ پر 2 بھوکے بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے. اگر شیپ یہاں پر ہے بھیڑ اور 2 بھوکے بھیڑیوں ولف کو چھوڑ دیں تو وہ بھیڑیے کیا کریں گے؟ حملہ کر کے کھا جائیں گے بھائی. حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دولت اور شہرت کے پیچھے وہ کرے. آج لوگ اسی میں مبتلا ہے, کیا کریں گے؟ تو ہم کو اپنے وقتوں کو مینیج کرنا ہے. ہم کو اپنے بچوں کو بتانا ہے, ایک سیلیبس متعین کرنا ہے. ہمارے وقار سے 2 لوگ آئے بیٹھے, میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیے آپ کو ایسا کورس ڈیزائن کرنا ہے کہ ہم اگلے 3 سال میں اگر آپ کا بچہ ہمارے مدرسے میں آئے گا تو ہم اس کو اگر ہفتے میں 7.5 گھنٹہ پڑھائیں گے تو اگلے 3 سال میں کیا پورا کر لیں گے.
اسکول جانے والے بچوں کے عقائد کو بتانا ہے. اس پہ بھی بڑی مشکل یہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ عقیدے سے تعلق ہے عرس منانا اور قبروں پر جانا. یہ عقیدہ نہیں ہے بھائی. یہ تو معمولات اہل سنت ہے، حق ہے، جائز ہے، اچھا کام ہے. لیکن ان سے جو پہلی والی چیزیں وہ بھی تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں بتاؤ. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بارے میں بتاؤ. فرشتوں کے بارے میں بتاؤ. قیامت کی نشانیاں اور دجال کے ظہور کے بارے میں بچوں کو بتاؤ. یہ باتیں بچوں کو بتانا زیادہ ضروری ہے جو فتنے کے دور میں. تو پہلا مدرسے میں اسپیشلائز کورس شروع ہوں. دوسرا اسکول کے بچوں کے لیے اسپیشلائز انٹریکٹیو سیشنز ہوں. تیسرا کاؤنسلنگ سینٹر ہو. ایک کاؤنسلنگ سینٹر بنا دیا آپ نے، وہاں کسی کاؤنسلر کو رکھ دیا. وہ کاؤنسلر اچھا ہو کہ اس کو دین دنیا سب کا علم بھی ہو. وہاں پر آپ اس کو فیس دیے. ظاہر سی بات ہے دنیا میں کوئی چیز فری کی نہیں ہوتی ہے. اس کو آپ سیلری دے کے رکھیے اور بول دیے بھائی جس کو اپنے بچے کو کوئی پرابلم ہو تو وہ یہاں لے کر آئے، فلاں صاحب جو ہے اس کو اطمینان کن جواب دے گے. یہ تو 3 سٹیپ ہو گئے. چوتھا پیرنٹس کی انوالومنٹ زیادہ ہوگی. میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، آپ کسی کے گھر گئے، بچے کو بلایا، بائی نن حسن اپنا نام بتا دیا، پھر پوچھا بیٹا اسکول میں انگلش میں کتنی ٹیبل یاد ہے؟ اس نے کہا مجھے 1 سے لے کے 5 تک کی ٹیبل یاد ہے. ویری گڈ ویری گڈ. 5 فلاورز کے نام بتاؤ، 5 اینیملز کے نام بتاؤ. ویری گڈ. ہو گیا. اس بچے کے پاس گھر میں جتنے لوگ آتے ہیں سب لوگ یہی سب پوچھتے ہیں. وہ بچہ سوچتا ہے مجھ سے آج تک کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹا حضور کے والدین کا نام تم کو معلوم ہے؟ بیٹا سورہ فاتحہ یاد ہے؟ بیٹا قرآن مجید کی تم کو کتنی سورتیں یاد ہیں؟ تو اس کو یہ لگنے لگتا ہے معذاللہ کہ ان چیزوں کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، لہذا زندگی میں صرف یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. تو آپ کو ایز اے پیرنٹ آرٹ آف پیرنٹنگ سیکھنی ہے. اس مغالطے میں نہ رہے کہ آپ کی شادی ہو گئی اور بچے ہو گئے تو آپ کو آرٹ آف پیرنٹنگ بھی آ گئی. بچے پیدا کرنا الگ علم ہے اور ہنر ہے. ان کی تربیت کرنے کے لیے آپ کو پہلے خود اپنے میں صلاحیت اور تربیت لینی پڑے گی.